بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لیکچرار پروین عابدہ آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت، طلب علم کے جذبے سے سرشار، حصول علم کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع سبکی اقتباس کی تشریح ہے۔ جماعت نام کی اردو لازمی کے دوسرے سبق امید کی خوشی کے حوالے سے یہ بات میں نے آپ پہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی دوسرے لیکچر میں کہ یہ سبق خلاصے کے ساتھ ساتھ تشریح کے لیے بھی بہت اہم ہے، لہٰذا ہم نے اسی سبق سے ایک اقتباس منتخب کیا ہے تشریح کے حوالے سے۔ حیدرآباد بورڈ کے امتحانی پرچے کے حصہ سوم یعنی تیسرے حصے کا یہ پہلا سوال ہوتا ہے، تفصیلی سوال ہے، لہٰذا مختلف حصوں پر مشتمل بھی، نمبروں کے حوالے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ اقتباس آپ کی کتاب کے کسی بھی سبق کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی پیراگراف لے کر تشریح کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی وہ سبق کے آغاز سے ہوتا ہے، کبھی وسط سے، تو کبھی آخر سے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چند مقاصد، پھر مہارتیں، اس کے بعد تشریح تحریر کرنے کے اصولوں کے حوالے سے باقاعدہ تفصیلی جائزہ۔ مقاصد تدریس: طلبہ اس قابل ہوں گے کہ ان میں اظہار خیال کو تحریری شکل دینے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور تخلیقی، تحریری اور تنقیدی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوگی۔ علاوہ ازیں سبق کے متن کو سمجھ کر اقتباس کی تشریح لکھنے کے قابل ہوں گے۔ تدریسی مہارتیں: طلبہ اس قابل ہوں گے کہ سمعی و بصری صلاحیتوں میں مہارت، تحریری و تخلیقی صلاحیتوں میں مہارت، تفہیمی صلاحیتوں اور اخلاقی اقدار کی نشو و نما، مرکزی خیال اخذ کرنے اور واقعہ نگاری میں مہارت۔ اہم نکات اقتباس کی تشریح کے حوالے سے: یہاں سب سے پہلے آپ حوالہ متن تحریر کریں گے، یعنی مصنف کا نام، سبق کا عنوان، ماخذ اور صنف ادب۔ اس کے بعد اہمیت کا حامل سیاق و سباق، جس میں اقتباس سے قبل اور اقتباس کے بعد کا احوال، مرکزی خیال یا پھر یہاں مختصر سا خلاصہ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری اور تیسرا حصہ تفصیل طلب حصہ تشریح۔ اقتباس کی تشریح کم از کم 2 تا 3 پیراگراف پر مشتمل ہو۔ اس میں کوئی قرآنی آیت، حدیث یا مماثل شعر بھی تحریر کیا جا سکتا ہے۔ سب کی اقتباس کی تشریح کے طریقہ کار کے خاکے کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک خاکہ میں نے بنایا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک اقتباس کی تشریح حل کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں کون کون سے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ ہے اقتباس تحریر کرنا ہے، لیکن اقتباس پورا تحریر نہیں کرنا۔ شروع کا ایک جملہ اور پھر بیچ میں چھوٹی سی لائن لگا کے آخر میں آخری جملہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد حوالہ متن آ جاتا ہے، اس میں مصنف کا نام، سبق کا عنوان، ماخذ اور صنف ادب۔ اور پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مصنف کا نام اور سبق کا عنوان تو اہمیت کے حامل ہیں، ماخذ اور صنف ادب اگر آپ کو صحیح معلوم ہے تو آپ ضرور تحریر کیجئے، کیونکہ ممتحن پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد زیر نظر اقتباس کی تشریح کا محل وقوع، یعنی یہ اقتباس اس سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے۔ تو یوں یہاں پر اس لائن میں آپ نے ایک جملے میں لکھ دینا ہے کہ یہ اقتباس فلاں سبق کے فلاں حصے سے ماخوذ ہے۔ سب کی اقتباس کی تشریح کا پہلا مرحلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، اور دوسرا حصہ ہے سیاق و سباق۔ یہ کم از کم 6 سے 8 سطور پر مشتمل ہو یا مختصر سے 2 پیراگراف بنا لیجئے۔ اس میں اقتباس سے قبل اور اقتباس کے بعد کا احوال، مرکزی خیال، اہم نکات یا مختصر خلاصہ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھیں سیاق کے معنی ہے اقتباس کے بعد کا مواد اور سباق کے معنی ہے اقتباس سے پہلے کا مواد یا حصہ یا
مطلب سادہ لفظوں میں سیاق و سباق کے معنی اقتباس طلب تشریح سے پہلے اور بعد میں کیا بات کہی گئی ہے اسے واضح کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہاں پر مجموعی طور پر مختصر خلاصہ لکھ سکتے ہیں یا اہم نکات لکھ سکتے ہیں اور مرکزی خیال لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے سب کی خلاصے کے حوالے سے سیاق و سباق کا خاکہ موجود ہے اور آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ اس پر میں نے 2 پیراگراف کے لیے سطور بنائی ہیں اور اس پر اسی طرح سے پہلے میں اہم نکات یا مجموعی مختصر خلاصہ اور دوسرے میں مختصر سا مرکزی خیال تحریر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہترین سیاق و سباق بن جاتا ہے اس طرح سے، اور ممتحن جب اسے چیک کرتا ہے تو وہ پورے نمبر دینے کا مجاز ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سبکی اقتباس کی تشریح کے خاکہ نمبر 3 یعنی تشریح کے حصے کی جانب، جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رکھیے تشریح 2 تا 3 پیراگراف پر مشتمل ہو اور 1 سے 1.5 صفحے پر محیط ہو، جس میں جو بھی آپ اہم بات تحریر کریں، اہم نکتہ تحریر کریں، کوئی قرآنی آیت، حدیث یا شعر تحریر کریں تو اسے مارکر سے جو ہے وہ نمایاں کریں، کسی بھی مارکر سے نمایاں کریں۔ جب وہ نکتے نمایاں ہوتے ہیں تو ممتحن کو واضح طور پر نظر آتے ہیں اور وہ انہیں پڑھنے کے بعد اچھے نمبر دینے کے مجاز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے خلاصے اور تشریح میں فرق ہوتا ہے۔ خلاصہ پورے سبق کا ہوتا ہے جبکہ تشریح صرف اسی پیراگراف کی طلب کی جاتی ہے اور تحریر کی جاتی ہے۔ خلاصہ ہم سیاق و سباق میں مختصر یا مجموعی طور پر تحریر کر دیتے ہیں۔ ہمیں تشریح صرف اس اقتباس کی کرنی ہوتی ہے اور اس تشریح کے لیے ہمیں سب سے اہم جو بات ہے وہ تلاش کرنی ہے کہ اس تشریح کے لیے دیے گئے اقتباس میں اہم نکتہ کون سا ہے، یا ایک سے زیادہ بھی نکتے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اہم نکات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ انہیں تلاش کریں اور پھر ان کے حوالے سے اپنے ذہن میں ایک مضمون بنا کر اس تشریح کو تحریر کریں۔ جب آپ اس طرح سے تشریح لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے ذہن کے دریچے بھی کھلتے جائیں گے اور تشریح جو ہے وہ تفصیلی ہوتی چلی جائے گی اور 2 تا 3 پیراگراف پر ضرور محیط ہو جائے گی۔ اہم نکات کی روشنی میں جب آپ تشریح لکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ تشریح آپ کی بہت مثبت ہوتی ہے۔ اس میں دیے گئے اہم نکات جو بھی آپ تحریر کرتے ہیں انہیں ضرور مارکر سے نمایاں کریں اور اس طرح سے آپ اپنی تشریح کو جو ہے وہ بہترین اور مثبت بنا سکتے ہیں اور 1 سے زیادہ پیراگراف بھی اس میں بن جاتے ہیں۔ اہم نکات جتنے بھی آپ لکھیں بہت پیارے، خوبصورت اور مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں، جس سے ممتحن پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اس طرح یہ آپ کی ایک مثالی تشریح بن جاتی ہے۔ تشریح اور خلاصے کا فرق میں نے آپ پہ واضح کر دیا ہے۔ کبھی بھی تشریح میں خلاصہ مت لکھیں، کیونکہ پورے سبق کا خلاصہ اگر آپ تشریح میں لکھتے ہیں تو کبھی بھی ممتحن آپ کو اچھے نمبر نہیں دے گا۔ تشریح میں صرف تشریح طلب اقتباس کو ہی واضح کیا جاتا ہے اور اس اقتباس کی تشریح کو ہی اپنی جو ہے وہ اپنے قلم کا موضوع بنایا جاتا ہے، تاکہ اپنا آپ کا جو بھی دیا گیا سوال ہے اس سوال کے مطابق آپ اس کا جواب صحیح تحریر کرنے کے اگر مجاز ہیں تو پھر آپ کے نمبر کہیں بھی نہیں گئے اور آپ کے نمبر کاٹنے کا کسی کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ اس طرح سے سب کی اقتباس کی تشریح کے طریقہ کار کا خاکہ 3 حصوں پر مشتمل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ہم کس طرح سے اس سوال کے یہ 3 حصے تحریر کریں کہ یہ ایک مثالی اور مثبت سوال ہمارے سامنے بن جائے اور ہمارے لیے نمبروں کے حوالے سے بھی مفید ثابت ہو۔ آئیے اب ملاحظہ فرمائیے سبق اقتباس کی تشریح نمونے کے طور پر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دیکھیں امید کی خوشی سے یہ اقتباس لیا گیا ہے
پہلے ہم نے اقتباس کو مختصر تحریر کیا۔ آپ یاد رکھیے سوال میں 2 اقتباس دیے جاتے ہیں، الف اور ب، اس میں سے کوئی بھی ایک آپ نے انتخاب کر کے لکھنا ہوتا ہے پیپر میں۔ پرچے کا تیسرے حصے کا جو پہلا سوال ہے، اس کو اس طرح سے آپ اگر تحریر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حوالہ متن میں مصنف، سبق، ماخذ اور صنف ادب۔ اور یاد رکھیے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا مصنف اور سبق کے عنوان کے جو ہے نمبر ہوتے ہیں، لیکن ماخذ اور صنف ادب کے کوئی نمبر نہیں ہوتے، مگر ممتحن پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد حوالہ اقتباس کہاں سے لیا گیا، تو ہم نے یہ لازمی حوالہ دینا ہے کہ زیر نظر اقتباس سر سید کے مضمون امید کی خوشی کے آغاز سے لیا گیا ہے۔ اب یہ پیراگراف ہم نے آغاز سے لیا ہے، ابتدا سے لیا ہے، لہٰذا ہم نے یہ یہاں پر جو ہے وہ تحریر کر دینا ہے حوالہ اقتباس میں کہ زیر نظر اقتباس کہاں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک لائن لگائی ہے، یہ لائن اصل میں آپ نے ایک لائن چھوڑ دینی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سیاق و سباق تحریر کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ سیاق و سباق ملاحظہ فرمائیے، ہم نے اس سبق کا پورا جائزہ، پورا لیکچر میں نے آپ کو دیا۔ اس لیکچر میں 3 اہم حصے تھے اس سبق کے، وہ 3 اہم حصے ہم نے پہلے پیراگراف میں لکھ دیا اور دوسرے پیراگراف میں مختصر سا مرکزی خیال تحریر کر دیا، اور یوں یہ ہمارا بہترین اور مثبت سیاق و سباق تحریر ہو گیا، ایک تشریح کے حوالے سے، ایک بہترین تشریح کے حوالے سے۔ سب کی اقتباس کی تشریح نمونے کے طور پر، تشریح آپ کے سامنے ہے، 3 پیراگراف پر مشتمل، ہر پیراگراف میں اہم نقطے کو میں نے سرخ روشنائی سے تحریر کیا ہے۔ آپ اگر تشریح تحریر کرتے ہیں تو اس میں آپ کسی بھی مارکر سے اپنے اہم نکات کو نمایاں تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بہترین ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حل کیے گئے سوال کے جواب جو ہیں وہ ممتحن کو واضح طور پر سمجھ بھی آ جاتے ہیں، اور جب وہ ان نکات کو دیکھتا ہے تو ان کی روشنی میں اسے اس پورے سوال کے جواب کا نچوڑ سمجھ آ جاتا ہے، سامنے نظر آ جاتا ہے، اور اس طرح وہ پورے نمبر دینے کا مجاز ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے ہمارا یہ پورا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، سمجھ آئے گا، اور اس طرح سے آپ اگر اس سوال کا جواب حل کرتے ہیں تو بہترین نمبر حاصل کرنے کے مجاز بھی ہو سکتے ہیں۔ سب کی اقتباس کی تشریح آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آئیے اب سب کی اقتباس کے نمبروں کی تقسیم کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب کی اقتباس کی تشریح کے سوال کے کل نمبر 8 ہیں، اور ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے: حوالہ مصنف کا 1 نمبر، حوالہ سبق کا 1 نمبر، ماخذ اور صنف ادب کے کوئی نمبر نہیں ہوتے۔ پھر سیاق و سباق کا 1.5 نمبر اور تشریح کے 4.5 نمبر۔ اس طرح سے دیکھیں 1 + 1 + 1 + 1.5 + 4.5 = 8، تو کل 8 نمبر اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں اگر حوالہ مصنف، حوالہ سبق آپ تحریر نہیں کرتے تو 2 نمبر آپ کے تو غائب ہو گئے۔ اگر وہ 2 نمبر لیتے ہیں، سیاق و سباق نہیں لکھتے، تو 1.5 نمبر یہ غائب۔ اور اگر اس کو بھی کچھ لکھ لیتے ہیں 0.5 یا آدھا نمبر لے لیتے ہیں، اور اگر تشریح صحیح نہیں لکھتے 1 یا 2 نمبر لیتے ہیں، تو 8 میں سے آپ کو 3 یا 4 نمبر ملیں گے۔ لیکن اگر آپ اس ترتیب سے سوال کا جواب حل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پورے کے پورے 8 نمبر لینے کے مجاز ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے میرا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اگر آپ کو مفید لگے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیکچرز اور چینل کو دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ تحصیل علم کا یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہے۔ اور اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی مزید لیکچرز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکچرر پروین عابد اب اجازت چاہتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔